السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاک۔ سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ آتی ہے کہ کہاں ہے اور کہاں جائیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائی۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کی شکرانہ میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانہ میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ اس سے بعد سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی، اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ 2 رکعت اس بات کے شکرانہ میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا فرمائی۔ 3 رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں 3 رکعت ادا فرمائی۔ 4 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور تحمل رہا، اور صبر کا پہاڑ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، عنقریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور تحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں 4 رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کی ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرکار عالم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔
نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا ہے: چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی: ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسری بادل کی تاریکی سے، اور چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرا برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فغفرنا لہ ذالک، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گاریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گاریہ طاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ 3 رکعت ہی پر آپ نے اکتفا فرمایا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ نماز عشاء کی فرضیت۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر میں سے امید سی تھی۔ ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔